بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ عزت حاصل کرنے کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کو عزت عطا فرما دیتا ہے اس وظیفے کی برکت سے۔ اگر آپ لوگوں کے نظروں سے گر گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت قائم ہو جائے تو آپ مذکورہ آیات کو 11 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک آیات ہے، یعنی پارہ 23 سورہ یاسین آیات 83 نمبر آیات۔ اس آیات کو جو آدمی پڑھتا ہے وہ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ جو آدمی اس آیات کو 11 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لے تو اللہ جل شانہ انسان کو لوگوں کے نظروں میں اونچا کر دے گا۔ اور ویسے بھی جس آدمی کا عزت ہو تو گھر میں عزت ہو تو گھر والے بات مانیں گے، علاقے میں عزت ہو تو علاقے والے بات مانیں گے، گاؤں میں عزت ہو تو گاؤں والے لوگ اس کے ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ اور جس آدمی کی کوئی عزت نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو، تو اس کے بات ماننے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ ویسے جو آدمی اچھا بات کرتا ہے، سب کو چاہیے کہ وہ اس کا بات مانے، لیکن کون اس کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ اس کے بات کو مان لیا جائے۔ لیکن جب یہ آدمی یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ لوگوں کے دلوں میں اس کا عزت قائم فرمائیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کا محبت پیدا ہوگی، لوگوں کے دلوں سے اس کی نفرت اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کا جو عزت ہے وہ قائم ہوگا۔ اور عزت نہیں ہے تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے اس کو لوگوں کے دلوں میں اونچا کر دے گا، لوگوں کے نظروں میں اونچا کر دے گا۔ تو اس طرح اس آیات کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ، یعنی پارہ 23 آیات سورہ یاسین اور آیات 83 نمبر آیات کو پڑھے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اس آیات کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دے۔ کتنے مرتبہ یعنی کتنے دن اس آیات کو پڑھنا ہے؟ بس اس کو پڑھتا رہنا چاہیے، اس میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا ہے اور کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ اس کو بندہ بس ایک دفعہ یاد کرے اس آیات کو، اور پھر اس کو 11 مرتبہ کسی بھی وقت میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دے، پھونک لے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ عجیب تاثر عطا فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ عجیب عزت عطا فرمائیں گے۔ ہر آدمی اس کو ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوگا، اور ہر آدمی اس کے ساتھ محبت کرے گا، ہر آدمی کے نظروں میں یہ اونچا ہوگا، ہر آدمی کے دلوں میں سب کے دلوں میں اس کا محبت قائم و دائم رہے گی، اور اللہ جل شانہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھے اپنے نظروں میں گرا دے اور لوگوں کے نظروں میں اونچا کر دے۔ تو بندہ اپنے نظروں میں گر جائے، اپنے نظروں میں، اور دوسرے کے نظروں میں اونچا ہو جائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اگر بندہ اپنے نظروں میں اونچا ہو اور دوسرے کے نظروں میں گر جائے، یہ تو بڑی ذلت ہے۔ اپنے نظروں میں بندہ اونچا رہے تو اس کو تکبر، پھر یہ اس کو تو تکبر کہتے ہیں کہ اپنے نظروں میں بندہ اونچا ہو، اپنے نظروں میں بندہ عزت والا ہو۔ نہیں، اپنے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اپنے نظروں میں تو تواضع ہے، تواضع عاجزی ہے، انکساری ہے، کہ جس آدمی کو تواضع مل گئی، انکساری مل گئی، یہ اس کو تو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اپنے نظروں میں تو بندہ اونچا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو سب سے نیچے کرنا۔
کو خود کرے اور اس سے دوسرے کو بھی بتائے، شیئر کرے تاکہ سارے مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے اور سب بعزت زندگی گزار سکے۔ والسلام۔